ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد مقدمہ یہ دو طرح پڑھا جا سکتا ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ مقدمۃ یہ محذوف مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گی، ہذہ مقدمۃ کے معنی میں ہو جائے گا، یا اس کو منصوب پڑھیں گے اور اس صورت میں یہ مفعول بھی ہو جائے گا فعل معذوف کے لیے، اے خود مقدمۃ، یعنی مقدمہ کو لے لے، اس کو پڑھے۔ پھر اعراب کی اعتبار سے اس میں یہ دو چیزیں آ گئی کہ مقدمتن، پھر لفظ خود یہ مقدمہ ہے یا مقدمہ ہے، اس حوالے سے بھی دونوں قسم کے احتمالات موجود ہیں۔ مقدمتاً باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا آگے کرنے والا۔ تو اب چونکہ یہ مقدمہ جو ہوتا ہے یہ اس شخص کو جس کو مبادیات علم کا پتہ ہوتا ہے اس کو اس علم کے فہم میں آگے بڑھاتا ہے، آگے کر دیتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، یا اس کو اسی معنی میں مقدمہ پڑھیں گے لیکن باب تفعول کا معنی کریں گے، اور مطلب یہ ہوگا متقدمۃ، یعنی وہ چیز جو علم کی آغاز سے پہلے خود بخود سامنے آ جاتی ہے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ تو مقدمہ بمعنی متقدمہ کے ہو جائے گا، یا یہ مقدمہ اس مفعول کے صیغے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ چیز جس کو علماء کرام علم کے آغاز سے پہلے پیش کر دیتے ہیں، یعنی علماء اس کو آگے کرتے ہیں، پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے مقدمہ لشکر کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر جو چیز علم کے آغاز سے پہلے مبادیات علم پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے اس کو بھی مقدمہ کا کہا جانے لگا۔ پھر ہر چیز جو مقصودی چیز سے پہلے ہو اس کو مقدمہ کہا جانے لگا۔ اسی معنی کے لحاظ سے علمی کتابوں میں جو مبادیات پر مشتمل حصہ پیش کیا جاتا ہے اس حصے کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ مقدمہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں اس علم کی لغوی اصطلاحی تعریفیں، موضوع اور اس کی فضیلت اور مقام وغیرہ کا ذکر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حق علی من حاول علما ما، حق ای واجب، لازم ہے اور واجب ہے علی من، اس شخص کے اوپر، من حاول علما جو کسی بھی علم کا ارادہ رکھتا ہے۔ حاول یحاول محاولۃ، ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور حاشیے میں اس کا ترجمہ رامہ سے کیا ہے، جس نے جو ارادہ رکھتا ہے علم ما، کسی بھی علم کا۔ علم بذات خود وہ مقصودی ہے اور ایک فضیلت کی چیز ہے، لہذا کوئی بھی علم آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے اس علم کے مبادیات، تعریف، موضوع، مقصد، غرض، غایہ، یہ چیزیں جاننا لازمی ہوتی ہے۔ علم کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے اس کا لغوی معنی یہ ہے، بعض حضرات نے اس کا جو مصدری معنی ہے ادراک المسائل، ادراک المسائل یعنی مسائل کا جاننا یہ علم ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفس مسائل کا جو ڈیر ہے، مجموعہ ہے، وہ علم ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم یہ نام ہے صلاحیت کا، استعداد کا، جس کی بنا پر آپ چیزوں کو جانتے ہیں، یعنی ملکی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین معنی رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے کے اوپر اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں ادراک المسائل والا معنی تو نہیں ہو سکتا،
بلکہ یہاں دوسرا والا یا تیسرا والا معنی مراد لے لیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی علم، جیسے کہ علم النحو ہے، علم الصرف ہے، علم منطق ہے، علم جدل ہے، علم فقہ ہے، علم اصول دین ہے، علم اصول فقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔ ادراک علم پر یعنی مصدری معنی میں یہاں پر مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو بتا رہے ہیں حق علی من حاول علما، جو شخص کسی بھی علم کا ارادہ رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کیا؟ ان یتصورہ بحدہ او رسم، کہ اس علم کا تصور کر لیں، اور تصور یا تو بالحد ہو یا بالرسم ہو، لیکن تصور علم لازمی اور ضروری۔ اب یہاں علم کے اندر اس اعتبار سے بھی وسعت ہے کہ اس سے علم شرعی مراد ہو، یا علوم عالیہ مراد ہو، یا علوم عقلیہ مراد ہو، یا علم ادبی مراد ہو، کوئی بھی علم سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے کہ علوم 3 قسم پر ہے یا 4 قسم کے اوپر ہے۔ ایک وہ علوم ہے جو علوم شرعیہ کہلاتے ہیں، ایک وہ علوم ہے جو علوم ادبیہ کہلاتے ہیں، ایک وہ علوم ہے جن کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے، ایک وہ علوم ہے جن کو علوم ریاضیہ کہا جاتا ہے۔ اب علوم شرعیہ کے اندر کیا داخل ہے؟ علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم توحید ہے۔ اس طرح یہ سارے کے سارے جو ہے علوم شرعیہ کہلاتے ہیں۔ علوم شرعیہ کے علاوہ جو 3 علوم ذکر کر دی گئے، یہ سارے کے سارے علوم غیر شرعیہ کہلاتے ہیں، اور پھر وہ 3 قسم پر ہے۔ علوم ادبیہ، عمومی طور پر ہم ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علوم عالیہ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد کسی نے 12 بتائی ہے، اور کسی نے 16 تک اس کی یا 14 تک اس کی تعداد بتائی ہے۔ پہلی اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والی چیز جو ہے وہ علم لغت ہے، علم اشتقاق ہے، علم تصریف، علم النحو، علم معانی والبیان والبدیع والعروض والقوافی وقرید الشعر وانشاء النثر والکتابہ والقراءات والمحاضرات ومن التاریخ الی آخرہ۔ یہ علوم غیر شرعیہ میں بنیادی علوم ہے جو علوم ادبیہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام اس میں آتا ہے لغت کا، علم اشتقاق کا، علم النحو، علم الصرف کا۔ اب جو اہل علم، علماء، طلباء یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس کے اندر مہارت پیدا کریں، تو مہارت ان علوم کے اندر مہارت پیدا کیے بغیر قرآنی علوم کے اندر مہارت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان علوم کے اندر گزارنا پڑتا ہے۔ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جو شخص علم النحو، علم الصرف کو جانے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک سائلہ حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو قرآن و حدیث سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ علم النحو، علم الصرف کے اندر مہارت پیدا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کوئی ترجمہ کر لیں گے، لیکن وہ ترجمہ، اس ترجمے کے اوپر آپ کو خود اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ ترجمہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بدنہ ٹاؤن کے جو ناظم تعلیمات تھے مولانا عطاء الرحمن صاحب، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک پروفیسر نے ترجمہ لکھا تھا تو حضرت کے پاس لے کر آئے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ بھئی ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کیا ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ کہنے لگے تصدیق کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ دیکھیں اگر صحیح ہے تو میں چھپوانے کا انتظام کر لوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک نظر ڈالی اور کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت نے ان سے پوچھا یہ بتائے کہ تعریف کا جو لفظ ہے یہ تو حمد کے اندر پڑا ہوا ہے، حمد ٹھیک ہے، اور اس طرح العالمین جہانوں کا، جہان کا معنی بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ لفظ تمام کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ لفظ تمام کہاں سے لا رہے ہیں؟ اور پھر تمام جہانوں کے لیے، یہ تمام جہانوں کے لیے یہاں پر لفظ تمام کہاں سے لا رہے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، سارے لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، سارے لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ یہ سارے ترجمے والے پر اعتبار کر کے اس طرح ترجمے نہیں کیا جا سکتے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہاں کئی کتابیں رکھی ہوئی ہے، ایک پروفیسر صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور میرے ڈیسک کے اوپر چھوٹی سی کتاب بھی ہے۔ یہ پروفیسر صاحب ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں، کالج میں استاد رہے ہیں، اور اب وہ دینی کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ذاتی طور پر ایک حدیث کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، بس مختلف کتابوں سے ترجمے نقل کر کے کتابیں بناتا ہے، اور پھر ان کو خود اعتماد نہیں ہوتا کہ اس ترجمہ یہ اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، اس لیے کتاب لکھنے کے بعد کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط۔ تو بھائی یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ علم کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو ایک طویل عرصہ جو ہے نحو صرف میں گزارنا پڑے گا، اس کے اندر مہارت حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ براہ راست قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے۔ ورنہ جو ہے یہ سارا کام حافظہ سے لینا ہوگا، سارے کام جو ہے نا رٹ لٹائی سے لینے ہوں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن استعداد الحمدللہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور استعداد میں حافظے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حافظہ یہ مطالعے کا محتاج ہوتا ہے، کہ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ کا حافظہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن استعداد اور صلاحیت یہ مطالعوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے استعداد کے مالک ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کا قوت حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں چانٹی کی بھی ہوتی ہے اور مطالعہ کی بھی ہوتی ہے، اس آدمی نے کبھی وہ کتاب دیکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کتاب صاحب استعداد آدمی کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو حرف بحرف سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس پر گفتگو بھی کر سکتا ہے، اس کی گہرائی تک بھی جا سکتا ہے، لیکن قوت حافظہ رکھنے والا آدمی ان کے گہرائیوں تک نہیں جا سکتا۔ تو صلاحیت پیدا کرنا، استعداد پیدا کرنا یہ حافظے سے مقدم ہے، اور یہ استعداد اور صلاحیت انسان کے حافظے کی کمزوری کے اوپر خود بخود پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن حافظہ آپ کے استعداد کی کمی اور کمزوری کو چھپا نہیں سکتا۔ سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبارتیں غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے یاد تو کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی حقیقت کے اعتبار سے اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ عبارت کو صحیح کرنا یہ استعداد کا متقاضی ہے۔ کس کا متقاضی ہے؟ استعداد کا اور صلاحیت کا متقاضی ہے۔ تو پہلے علم النحو، علم الصرف اور علم اشتقاق، علم لغت کے اندر مہارت یہ اس وقت کے اندر لازمی اور ضروری ہے۔ علم بیان اور علم بدیع اور علم عروض والقوافی، اس کی بھی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جب آپ کے سامنے آپ جیسے لوگ بیٹھے ہو، خصوصاً جب قرآن پاک کا یا احادیث مبارکہ کی پہچان کی بات ہو جائے اور مد مقابل کوئی دہری آدمی ہو، تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کی علم بیان کی اور علم بدیع کی اور علم معانی کی جو گہرائیاں ہیں ان کے ذریعے سے قرآن پاک یا حدیث کی حقانیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال علم لغت، علم اشتقاق، علم صرف اور علم النحو یہ فرض کے درجے میں ہے علوم عالیہ کے اندر، ان میں مہارت پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ علوم ادبیہ ہو گئے، ان کے علاوہ جو ہے علوم ریاضیہ ہے، اور ان کی تعداد جو ہے تقریباً 10 ہے۔ ان میں سب سے پہلا تصوف ہے، ہندسہ ہے، ہیئت ہے، علم تعلیمی ہے، حساب ہے، جبر ہے، موسیقی ہے، سیاست ہے، اخلاق ہے، تدبیر المنزل ہے۔ یہ علوم ریاضیہ کہلاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر محنت شاقہ برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا علم یعنی علوم غیر شرعیہ میں تیسرا علم وہ علم عقلی ہے، اور یہ مذکورہ جو علوم پیش کر دیے گئے یعنی علوم ادبیہ اور علوم ریاضیہ کے ضمن میں جو علوم پیش کیے گئے، ان کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب علوم عقلیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مقام آتا ہے منطق کا، علم جدل کا، علم اصول فقہ کا، علم اصول دین کا، علم الہی کا، علم طبعی کا، طب کا، میقات کا، فلسفہ و کیمیا، یہ سارے علوم یہ
علوم عقلیہ میں آتے ہیں. آگے ان کی تعریفیں آ جائیں گی جہاں پر حضرت اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ان علوم کو سیکھنا یہ کس مقام اور کس حیثیت کی چیز ہے. ان یتصورہ بحدہ او رسمہ، کیا لازم ہے؟ کوئی بھی علم شروع کرنا ہو تو پہلے لازم ہے کہ اس علم کا تصور کر لو، یعنی اس کا کوئی خاکہ ذہن کے اندر لے کر آنا ہے. اب وہ خاکہ بحد ہی علی وجہ تمام ہوگا، اور رسم ہی یا من وجہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہن کے اندر اس علم کا ہونا چاہیے جس علم کے پڑھنے کا آپ آغاز کرتے ہیں. حد تعریف کو کہتے ہیں، رسم بھی نشان اور علامت وغیرہ کو کہا جاتا ہے. اصطلاح میں حد وہ تعریف کہلاتی ہے جو ذاتیات کے ساتھ، جیسے کہ آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق سے، تو یہ حد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جو حقیقتیں ہیں، حقائق ماہیت ہے، اس کو سامنے لے کر آئے، اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حد، ٹھیک ہے. اور جب کسی چیز کی تعریف اس چیز کی ذاتیات کو ذکر کر کے نہ کی جائے بلکہ اس کے آراز کو ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے تو اس کو رسم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں. یوں آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ حد وہ تعریف ہے جو کامل درجے کی تعریف ہو، اور رسم من وجہ تعریف تھوڑی سی شناسائی جو ہے اس علم کے ساتھ ہو کہ بھئی یہ کیا علم ہے کیا نہیں ہے، بس اتنا تھوڑا سا خاکہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہر علم کے آغاز میں یہ علم کا تصور ہونا چاہیے، چاہے بحد ہو یا برسم ہی ہو. پھر آپ جانتے ہیں حد کی بھی دو قسمیں، حد تام حد ناقص اور رسم تام رسم ناقص، لیکن ان کے یہ ذکر کی جگہ نہیں. اچھا، پھر یہاں پر یہ بات چلی ہے کہ علوم کے جو نام ہوتے ہیں یہ نام کیا حیثیت رکھتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جنس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام علوم کے ناموں کے اوپر الف لام داخل ہو جاتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں الفقہ، الصرف، النحو، تو یہ الف لام کا دخول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، ورنہ علم کے اوپر الف لام داخلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جنس ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہے عالم، لیکن پھر عالم کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک عالم جنسی اور ایک عالم شخصی. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ عالم ہے لیکن عالم جنسی ہے، اور عالم جنسی ہونے کے ناطے اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عالم شخصی ہی ہے لیکن اس کے اوپر الف لام کا دخول ایسا ہے جیسے کہ الثریہ جو ایک خاص ستارے کا نام ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ الف لام داخل. اس طرح الحسن، الحسین، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام ہیں، علم ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا ہے؟ الف لام داخل. اس کا یہ ہے کہ بھائی ایک صفت کو اٹھا کر جب علم بنا دیا جاتا ہے اور علم سے پہلے اس صفت کے اوپر جب الف لام وغیرہ داخل ہو سکتا ہو تو بھائی علم کے بعد بھی چونکہ صفت کا معنی بھی من وجہ اس کے اندر ملحوظ خاطر ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر علم کے بعد بھی الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، علم کے بعد بھی الف لام داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں علم کے اندر ایک تو یہ جیسے کہ میں نے بتلایا کہ علم کے معنی کے اندر تین احتمالات ہیں، ادراک المسائل، نفس مسائل اور ملکہ، ٹھیک ہے. اب یہاں اصل وہ نفس مسائل ہے. نفس مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم النحو، علم النحو وہ علم ہے یعنی گرامر، اصول کلام عربی کا مجموعہ، وہ علم النحو کہلاتا ہے. سمجھ گئے؟ اس طرح علم فقہ، فقی مسائل کا پورا جو مجموعہ ہے اس مجموعے کا نام فقہ ہے. اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. مثال کے طور پر 6 لاکھ مسائل ہیں، ان 6 لاکھ مسائل کا ایک ڈھیر بنایا اور اس کا ایک نام رکھا فقہ. اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟
فقہ رکھا ہے. تو یہاں پر یہ علم جو ہے یہ ان مسائل کا نام بن گیا، ان مسائل کا نام بن گیا. سمجھ گئے؟ اور جب علم مصدری معنی میں بولا جائے تو پھر صنعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے ادراک المسائل، لیکن یہاں ادراک المسائل والا معنی تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا دوسرا والا معنی مراد لیں گے، دوسرا والا معنی مراد لیں گے. تو یہ ہوگا علم. کیا ہوگا؟ علم ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ان علوم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ غیر متعین بہت کثیر بھی ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر اگر ایک مسئلہ بھی ذکر ہو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہ ہے. 10 مسائل ذکر کرو پھر بھی اس کا ایک نام ہے، کیا ہے؟ فقہ ہے. ہزاروں مسائل ذکر کرو پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ فقہ ہے. اس اعتبار سے دیکھیے تو اس کے اندر جنسیت کا معنی بھی پا جاتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں عالم الجنس. ٹھیک ہے، یعنی یہ عالم جنسی ہے، یعنی مسائل کی کثرت اور قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو اس کے جو مسائل ہے وہ مسائل مشخص ہے، وہ لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو، لیکن اس کی ترتیب اس کی جہت ایک ہے. لہذا اس بنا پر گویا کہ وہ متعین ہے، مشخص ہے. اس بنا پر اس کو کہتے ہیں علم شخص، یہ عالم شخصی ہے. سمجھ گئے؟ بہرحال علماء کے اس حوالے سے اپنے اپنے مسالے کے اپنے اپنے تحقیقات ہیں جو یہاں ذکر کرتے گئے. اگر تصور و بحد یا اور رسم ہی کہ بھائی شروع کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس علم کا کوئی خاکہ اس کے ذہن کے اندر ہو، خاکہ تام درجے کا ہو یا تام درجے کا نہ ہو، من وجہین ہو، لیکن ہونا چاہیے. وَيَعْرِفُ مَوْضُوعَهُ وَغَایَتَهُ وَاِسْتِمْدَادَهُ، اس کے موضوع کو بھی جانے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، غرض و غایہ کیا ہے، اور استمداد کیا ہے. دیکھیے یہاں ایک شعر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اعلم ان مبادی کل علم اشرع، ہر علم کے جو مبادی ہوتے ہیں جن کا جاننا اس علم کو شروع کرنے سے پہلے، بعض کا جاننا تو بالکل لازم درجے کے ہے اور بعض کا جاننا بصیرت پیدا کرنے کے لیے بہترین ہے، مسسن ہے. وہ یہ فاول ابواب فی المبادی وتلک عشرۃ علی المراد الحد والموضوع ثم الواضح. سب سے پہلے آپ اس علم کی تعریف کو جانیں کہ یہ علم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر علم کی تعریف کا جاننا اس لیے لازمی ہوتا ہے تاکہ طلب عبث یا نہیں، تعریف کا جاننا اس لیے لازم ہے تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے. کیا لازم نہ آئے؟ طلب مجہول لازم نہ آئے. اور موضوع کا جاننا اس لیے لازمی ہوتا ہے تاکہ اس علم کو دوسرے علوم سے امتیاز حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، غایت اور مقصد کو حاصل کرنا، اس کو جاننا اس لیے لازمی ہوتا ہے تاکہ طلب عبث لازمہ نہ آئے. سمجھ گئے؟ تو بہرحال حد کو جاننا، موضوع کو جاننا، تو ملواضع، اس علم کو وضع کس نے کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اگر اس علم کو وضع کرنے والی شریعت ہوگی تو پھر کیا ہے، یہ علم شرعی ہوگا، اور پھر اس کی کمال، اس کی فضیلت کے لیے وہی بات کافی ہے کہ اس علم کا وضع کرنے والا شارع ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا بزرگ، کوئی بڑی شخصیت ہو تو ظاہر ہے پھر اس اعتبار سے اس کے اندر فضیلت ہو. اسم بھی جاننا لازمی ہے. بسا اوقات جیسے کہ کل آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا گیا، ایک ہی کتاب ہے، کئی ناموں سے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان تشویش کے اندر پڑ جاتا ہے. تو تشویش سے بچنے کے لیے اس علم کا نام بھی جاننا لازمی ہے. مثال کے طور پر علم اصول فقہ ہے. علم اصول فقہ کو کبھی کبھی اصول فقہ بھی کہتے ہیں، اصول دین بھی کہتے ہیں. اب تم کہو گے کہ بھائی یہ اصول دین کیا چیز ہے، یہ اصول فقہ کیا چیز ہے، تو بھائی ناموں کا بھی کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر فقہ کو علم فقہ بھی کہتے ہیں، علم شرائع بھی کہتے ہیں. علم فقہ بھی کہتے ہیں اور علم شرائع بھی کہتے ہیں. لہذا اگر کوئی مصنف فقہ کی جگہ پر شرائع بولتا رہے تو تم تشویش کے اندر پڑ جاؤ گے کہ بھئی یہ علم شرائع کیا چیز ہے. سمجھ گئے؟ واستمداد حکم الشارع، واستمداد، اچھا استمداد، اس علم کو جو مرتب کیا گیا ہے، اس علم کے ترتب میں کس چیز سے مدد لی گئی ہے، کن دلائل سے اس کو نکال کر جمع کر دیا گیا ہے. جیسے کہ اگر علم فقہ ہو تو اس کا استمداد کس سے ہے بھائی؟
قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ بھائی بہت سارے طلبوں کو استمداد کے معنی کا پتہ نہیں تھا، پرچے کے اندر لفظ آیا ہوا تھا، تو استمداد کا یہاں پتہ چلا نا بھائی استمداد کا مطلب اس علم کے اندر مدد کس سے لی گئی ہے؟ تو فقہ کے اندر 4 چیزوں سے مدد لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تشریح آتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فقہ ہے اس کے اندر تقریباً 60 چیزوں سے مدد لی گئی: قرآن و حدیث، اجماع، قول صحابی، اور پھر جو ہے عرف، رسم و رواج، قیاس سے بھی کام لیا۔ والاسم و استمداد حکم الشارع، اچھا اس علم کے حوالے سے شارع کا حکم کیا ہے؟ حکم الشارع، یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، تو اس کا موضوع تو فعل مکلف ہے، اس علم کا موضوع فعل مکلف ہے، لیکن اس کا جو محمول ہوتا ہے وہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک، جس کو حکم شارع کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ ہے وجوب، حرمت، کراہت، سمجھ گئے، ندب، استحباب، سنیت وغیرہ۔ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ بھائی فعل هذا المکلف هذا حرام، واجب، مستحب، سنت وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے حکم شارع کہلاتے ہیں۔ اس علم کے اوپر شارع کا حکم کیا ہے؟ شارع اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس کو لازم سمجھتا ہے، اس کو حرام سمجھتا ہے، اس کو ناجائز سمجھتا ہے، اس کو مکروہ سمجھتا ہے، یہ جاننا لازم ہے۔ جیسے کہ علم فقہ، یہ تو اس کا جاننا تو لازمی ہے، سمجھ گئے، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ ان کا جاننا حرام ہے، جیسے کہ جادو ہے، علم کہانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم حکم شارع کا جاننا بھی علم کے حوالے سے یہ لازمی ہے۔ تصور المسائل الفصیلہ، اچھا مسائل کا تصور، و نسبت فائدۃ جلیلہ، اور اس کی نسبت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جاننا، غرض و غایت وغیرہ کو جاننا، یہ ہر علم کے آغاز سے پہلے لازمی ہوتا ہے، تاکہ اس علم کو علی وجہ البصیرت پوری دل جمی کے ساتھ، پوری توجہات کے ساتھ، پوری ترجیح کے ساتھ حاصل کیا جا سکے۔ چلے میرے خیال سے